اور اسی مناسبت سے گفتگو کی ابتدا بھی اسی مناسبت سے ہے۔ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں جو آقا سید الشہداء کی شہادت کا فلسفہ ہے، اس روز شہادت سے لے کر اب تک آج تک اس شہادت کی وجہ سے کتنے گمراہ ہور تھے جو جہنم سے جنت کی طرف آئے، اسی کربلا کی وجہ سے۔ اور یہ کہ دین، قرآن کریم نے دین کے سلسلے میں، ایمان و اعتقاد کے سلسلے میں گفتگو جو کی ہے، جیسا کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی جن آیات کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم سے ضرور اور ضرور امتحان لیں گے۔ کس طرح کا امتحان؟ خوف اور بھوک کے ذریعے۔ سوال یہ ہے کہ امتحان خداوند عالم مجھے میرے فروع دین کے ذریعے لے رہا ہے یا مجھ سے امتحان میرے اصول دین کے بارے میں لے رہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف اور بھوک کے ذریعے ہم تم میں سے ہر ایک کا امتحان لیں گے۔ خوف اور بھوک اگرچہ بظاہر دیکھا جائے تو خوف کا تعلق اصول سے ہے، بھوک کا تعلق فروع سے ہے۔ خوف اور بھوک کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے، یہ آیت صرف یہیں پر نہیں ہے، قرآن کریم نے مسلسل اور متواتر اسی ایمان کو قابل قبول قرار دیا ہے جو امتحان کی منزل سے گزرے۔ جیسا کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ سری آیت ہے، اس میں اس وقت آیات کا صرف لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، نہ تفسیر نہ کوئی روایت، کچھ نہیں۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، ان یترکوا، چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، بس مومن ہیں کہنے سے، وہم لا یفتنون، یعنی ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یہ کیوں نہیں سوچتے ان سے پہلے جتنی قومیں تھیں وہ بغیر امتحان کے نہیں گزری ہیں، امتحان کی منزل سے گزر گئی ہیں۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اب ظاہر ہے کہ خداوند عالم اپنے دست قدرت سے، دست وحدہ لا شریک سے، اس عظیم دست قدسی سے جنت کو سجائے، تو کیا میرے صرف مومن ہیں کہنے سے، میں مومن ہوں کہنے سے اس جنت میں لے جائے گا جہاں 1,24,000 انبیاء ہوں گے؟ یا یقیناً اس کا کوئی معیار ہے، اس کا یقیناً معیار ہے، وہ معیار اس معیار کو جانچنے کے لیے خدا نے امتحان قرار دیا۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کا امتحان لیا ہے اور ہر ایک کا ہم امتحان لیں گے۔ اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ مجھے ان آیات کے ایک ظاہر قرآن کریم مولا کائنات کے ارشاد گرامی کے مطابق للقرآن بطن وللبطن بطن، قرآن کریم کے لیے ایک باطن ہے اور اس باطن کا ایک اور باطن ہے، اور اس باطن کا ایک اور ساتھ اس کے بواطن ہیں کہ جس میں ڈوبنے والا مشکل ہے کہ ڈوب کے کوئی جوہر تلاش کرے۔ ہر زمانے کے لیے ہے قرآن کریم۔ اس بنا پر ان آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی آپ میرے خیال میں کوئی 1000 دفعہ سن چکے ہیں، ہر خطیب، ہر ذاکر سے، مگر اس کے ہر پہلو پر گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ اس کے ایک پہلو پر میری بھی گفتگو جو ہے اس کے ایک پہلو پر ہوگی، وہ پہلو یہ کہ امتحان جو لیا جائے گا ہم سے یا لیا جا رہا ہے، یہ کس سلسلے میں ہے، یعنی میرے اصول دین کے بارے میں مجھ سے امتحان لیا جا رہا یا میرے فروع دین کے بارے میں مجھ سے امتحان لیا جا رہا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن کریم جس انداز سے ہم سے اس امتحان کے بارے میں گفتگو کر رہا، ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سخت ترین امتحان اصول کے بارے میں۔ درست ہے روزہ بذات خود ایک امتحان ہے، مگر بہت اتنا اہم نہیں ہے کہ جہاں میری آپ کی جان جائے، اس میں بھی ایک استثناء قرار دیا۔ وہ کون سا امتحان ہے قرآن کی روح سے جس میں استثناء نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے، روزہ ایمان کا جز ہے، دین کا جز ہے، درست،
اس میں استثناء ہے. کیا مطلب؟ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم پر روزے لکھے جا چکے ہیں اس طرح سے جیسے تم سے پہلی امتوں پر لکھے گئے تھے. کیوں لکھے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو. روزے لکھے جا چکے ہیں. اس کے بعد استثناء آ گئی. استثناء کیا؟ فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، او علی سفر، یا مسافر ہے، فعدۃ من ایام اخر، اس سفر اور مرض کے دوران کے روزے ہم نے معاف کر دیے. بعد میں جب لوٹ کے گھر آ جاؤ مسافرت سے اور جب بیماری سے تندرستی پاؤ تو وہ روزے پورے کر لو. یہاں استثناء ہے. درست. نماز کے لیے 313 دفعہ قرآن کریم نے زور دیا. نہ سفر میں نہ حضر میں. نماز کو سفر اور پریشانی میں اس کو مختصر ضرور کیا، مگر اسے معاف نہیں کیا، کسی منزل پر بھی معاف نہیں کیا. مگر سفر میں اسے 4 سے 2 کر دیا، اور قیام سے اس کو بیٹھنے کی اجازت دی. بیٹھ بھی نہیں سکتا، اس کو لیٹنے کی اجازت دی. تو اس کا مطلب نماز میں بھی استثناء ہے، روزے میں بھی استثناء ہے. حج کے لیے شرط ہی یہی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کا حج تمام مسلمان، تمام مومنین، تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، صرف ان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہیں. اب استطاعت میں مالی استطاعت، جانی استطاعت، راستے کی استطاعت کی 25 شرائط ہیں. وہ شرائط، ان شرائط پر کوئی اگر پورا اترتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہے، ورنہ نہیں ہے. درست. تو گویا حج میں بھی استثناء. اسی طرح سے آپ آئیے زکوٰۃ میں اور خمس میں. خمس کے سلسلے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ بارکہ انفال کی آیت خمس کے سلسلے میں مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی جمع کیا ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس موجود ہے، کھانے پینے اور دوست احباب زیارت حج خرچ کرنے کے بعد، اگر تمہارے پاس، اگر یہی استثناء، اگر تمہارے پاس بچ جاتا ہے تو سال کے بعد اس کا 5واں حصہ خدا ہو، رسول ہو، امام کو دو. تو اس کے معنی یہاں بھی استثناء، اگر میرے پاس کچھ نہیں بچتا ہے تو خمس نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ فرض ہے. امام صادق سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ لے اور زکوٰۃ نہ دے وہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم نے جب بھی نماز کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کی قبولیت کو زکوٰۃ سے منسلک کیا. بغیر زکوٰۃ دیے نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے. درست. مگر اس کے باوجود زکوٰۃ کے لیے ایک مقدار معین کیا، اس مقدار تک تمہارا مال پہنچ جائے تو اس میں سے اتنی مقدار دو. وہ بھی کن کے لیے؟ جن کے پاس زمین ہو، جن کے پاس مویشی ہو، جن کے پاس سونے چاندی کے سکے ہوں. زکوٰۃ ان کے اوپر ہے. 9 چیزوں پر زکوٰۃ ہے. وہ 9 چیزیں میں نوٹ نہیں آتا، نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. درست. یہاں بھی استثناء. دین میں وہ کون سا فریضہ ہے جس میں استثناء نہیں ہے؟ تو اب آپ سمجھ لیا آپ نے، فروع میں ہر فرع میں استثناء ہے، اصول میں سے کسی اصل میں استثناء نہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسافر توحید کو مانے اور حاضر نہ مانے. ایسا نہیں ہے کہ حاضر توحید کو مانے مسافر نہ مانے. مسافر ہو یا حاضر، توحید توحید ہے. اسی طرح سے مسافر ہو یا حاضر، مریض ہو یا تندرست، خدا ایک ہے. اسی طرح سے اصول میں قطعاً استثناء نہیں ہے. اصول میں جب استثناء نہیں ہے تو جس طرح سے توحید میں استثناء نہیں ہے، اسی طرح سے رسالت میں استثناء نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا مسافر ہے تو رسول اکرم کو مانے، یا مسافر ہے تو نہ مانے، گھر پر ہے تو مان جائے. ایسا نہیں ہے کہ گھر پر ہے تو امامت کو مانے، مسافرت پر ہے تو امامت کو نہ مانے. تو اصول میں استثناء نہیں ہے، فروع میں استثناء ہے. ایک بات. دوسری بات، کیا استثنائی چیزوں میں باوجود اس کے کہ اس نے ہمیں اتنی چھوٹ دی ہے، تم مریض ہو روزہ نہیں رکھو، تم اگر کھڑے ہو نماز نہیں پڑھ سکتے، خدا چونکہ نماز مجھ سے تیرے اتصال کا مسئلہ ہے، اس لیے اتصال مجھ سے متصل. حضرت موسیٰ کے لیے سورہ طٰہٰ کی آیت، موسیٰ اقیم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے، مجھ سے گفتگو کے لیے. خدا سے گفتگو ہے. جب بھی بندہ چاہے خدا سے گفتگو کرے، نماز قائم کرے. درست. نماز اس میں بھی استثناء.
یعنی بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، جان کندنی کی حالت میں صرف اشارہ کر لے، تاکہ تیرا اتصال آخری لمحے تک اس ذات مطلق سے جدا نہ ہو، اتصال کے لیے۔ مگر ہر منزل پر نماز اتنا اہم فریضہ، اس میں ہر منزل پر استثناء ہے۔ آئیے جو بلا استثناء ہے، مریض، تندرست، یہاں تک کہ تمام فرائض میں بلوغ شرط ہے، بنیادی شرط بلوغ، بالغ ہونا، لڑکی ہو تو لڑکا ہو تو بالغ ہونا شرط ہے، بغیر بلوغ کے اس کے اوپر کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج فرض نہیں ہے۔ مگر اصول دین نابالغ پر بھی واجب ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک غیر مسلم معصوم بچہ مر جائے تو اس کا حکم کس میں ہے؟ کیا باپ، ماں، خاندان غیر مسلم ہے؟ معصوم بچہ 2 سال کا، وہ مرتا ہے تو ابھی تو اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس پر کوئی تکلیف نہیں ہے۔ مگر اگر وہ مر جائے تو آپ کو پتا ہے اس کو کہاں دفنائیں گے؟ کیا آپ مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا سکتے ہیں؟ نہیں، حرام ہے، حرام نہیں دفنا سکتے۔ کیوں نہیں دفنا سکتے اس کو؟ اس لیے کہ غیر مسلم ہے، اس پر تو اسلام کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ وہ کیوں غیر مسلم ہے؟ ماں باپ کی وجہ سے۔ تو پتا چلا اصول دین کا تعلق پیدائش سے ہے، اصول دین کا تعلق پیدائش سے ہے۔ جب پیدا ہو تب سے وہ اصول کا پابند ہے، اس کے لیے بلوغ کی شرط نہیں ہے۔ تو اس کے معنی اصول دین بلا استثناء ہیں۔ تو جو اصول دین بلا استثناء ہیں، جن میں کوئی استثناء نہیں، اسی لیے ایک مسلمان بچہ 2 سال کا، 1 سال کا، 6 مہینے کا، یہاں تک کہ سخت ہو گیا ہے، رحم مادر سے سخت ہو گیا، کہاں دفنائیں گے آپ؟ غیر مسلم قبرستان میں دفنا سکتے ہیں؟ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہے۔ کیسے مسلمان ہے؟ وہ تو ابھی 6 مہینے کا ہے، یا وہ سخت ہو گیا۔ ماں باپ کے حکم میں ہے، وہ پیدائشی طور پر ماں باپ مسلمان ہے، اس پر اسلام کا حکم ہے۔ تو اس پر جو اسلام کا حکم ہے وہ اعتقاد کی بنیاد پر ہے، عمل کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر اس کے والدین فاسق و فاجر بھی ہوں مگر کلمہ گو ہیں تو وہ بچہ مسلمان ہے، بچہ مسلمان ہے۔ تو اس کے معنی اصول دین میں استثناء نہیں ہے، فروع دین میں استثناء ہے۔ تو آئیے، اسی لیے اب میں غالباً 2 سال پہلے خطبہ مولائے کائنات پر یہاں سفر کا پہلا اشرا پڑا تھا علائم ظہور میں۔ اس میں امیر المومنین اسلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، دیکھو ہمیں برا کہا جائے برداشت کر لو، ہمیں اگر لوگ گالیاں دیں ہٹ جاؤ، یا اگر نہیں ہٹ سکتے برداشت کر لو، مگر یاد رکھو نماز کے لیے، جہاں نماز کے لیے ضرورت پیش آئے تو آپ کو حکم ہے شرعاً مکتب اہل البیت میں کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لیں، حکم ہے، حکم شرعی، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ امام صادق اسلام اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے تقیے کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس نے تقیے کو، التقیۃ دینی و دین آبائی، تقیہ میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ ابو طالب نے تقیے کی وجہ سے رسالت کی حفاظت کی، ابو طالب نے تقیے کی وجہ سے دین کو گود میں پالا، عبد المطلب نے تقیے کی وجہ سے رسالت ماں کو اور ان کے والد کو پالا۔ اسی لیے امام صادق اسلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے، التقیۃ دینی و دین آبائی، خلیل خدا موسیٰ، یہ سب کیا موسیٰ، جس موسیٰ کو آپ غور کیجئے گا تقیے پر میں عرض کروں، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ اعراف، ان تمام سورتوں میں سب سے زیادہ ذکر جس نبی کا وہ موسیٰ ہے۔ حضرت موسیٰ کے سلسلے میں سورہ قصص نے فرمایا، سورہ قصص کی پہلی سے لے کے 7ویں آیت تک سورہ قصص کہتی ہے کہ خداوند عالم نے براہ راست حضرت موسیٰ کی ماں سے گفتگو کی۔ دیکھو، بچے سے خوفزدہ نہ ہو، جب تمہیں ڈر لگے تو بچے کو بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اے موسیٰ کی ماں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں بچے کو لوٹا دیں گے۔ بکسے میں بند کر کے دریا کے حوالے کیا، لوٹا دیا بچے کو۔ میرا سوال یہ ہے، جب بچے کو لوٹا دیا، بچہ جب آیا تو کہاں آیا؟ ماں کے پاس نہیں آئے، فرعون کے پاس۔ فرعون کی کنیزوں نے ان کو نکالا، لے کے آئے فرعون کے دربار میں۔
جب اس واقعے سے پہلے 70,000 معصوم بچوں کو موسیٰ کے خوف سے قتل کر چکا تھا. اب موسیٰ جب آئے تو فرعون کی بیوی نے کہا قتل نہ کر, ہماری اولاد نہیں, ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. وہ واقعہ پورا سن چکے. مجھے ایک جملے پر گفتگو کرنی ہے کہ امام صادق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں تقیۃ دین و دین و آبائی. تقیہ پر تفصیل سے گفتگو بھی نہیں ہے. یہ عشرے کا تعلق تقیہ سے نہیں ہے, بلکہ عشرے کا تعلق تو اس سے برعکس ہے. اس بنا پر میں فلسفہ تقیہ پر 2 جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ تقیہ صرف مکتبہ اہل البیت کا نہیں ہے, تقیہ انبیاء الہی کا ہے. نوح سے لے کر خاتم الانبیاء تک ہر نبی کی سنت رہی ہے تقیہ. تقیہ کے سلسلے میں حضرت موسیٰ کا چونکہ سب سے زیادہ ذکر قرآن کریم ہوا, آپ غور کیجئے سورہ قصص کی آیت, اس آیت پر جب ساری, اور سورہ حج میں بھی یہ واقعہ 2 آیتوں میں بیان کیا گیا, اور آگے جا کے قرآن کریم میں سورہ جاسیہ میں 3 مقامات پر اس واقعے کو بیان کیا گیا قرآن کریم نے. جب حضرت موسیٰ غرض جب 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے خواتین کو لے کے آتے رہے 250-300 خواتین کو لایا, دودھ نہیں پی کے دے رہے ہیں. اب جب ان کی ماں کو لے کے آئے تو فوراً لپ کے اور دودھ پیا. تو یہاں تو قرآن نے صاف طور سے کہا کہ اس سوال کا جواب دے دیا, موسیٰ نے غیر ماں کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ تو قرآن نے کہا ہم نے دوسری خواتین کا دودھ ان پر حرام قرار دیا تھا. تو اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ گود مادر میں نبی حرام و حلال کو جانتے ہی نہیں تھے بلکہ پابند تھے. درست, پابند تھے درست. مگر آئیے جب گود مادر میں دودھ غیر ماں کا نہیں پی رہے اس لیے کہ خدا نے حرام قرار دیا ہے, صرف ماں کا دودھ پی رہے ہیں, تو کیا یہ نبی جو گود میں حرام و حلال جانتا ہے جب 8 سال کی عمر تک پہنچا تو اس وقت کیا نماز روزہ دوسرے احکام کا پابند نہیں تھا جب دودھ کا پابند تھا؟ اور دوسرے احکام کا اگر پابند تھا تو کیا ان پر عمل کیا یا فرعون کے دربار میں تقیہ کیا؟ اگر تقیہ کیا ہے تو تقیہ وہ عمل ہے جس نے طول تاریخ میں نبوت کی حفاظت کی, انبیاء کی حفاظت کی. اسی طرح سے ابراہیم خلیل, اسی طرح سے آگے چلیے حضرت عیسیٰ, باوجود اس کے کہ مردے کو زندہ کر کے گود مادر میں بول کے دکھایا, یہودی نہیں مان کے دیے. اسی طرح سے تقیہ درست. اب دین میں تقیہ ہے مگر کس عمل میں؟ اصول میں یا فروع میں؟ تو آپ غور کیجئے, حرام و حلال کا تعلق اکل و شرب کا تعلق معاملات سے ہے. تو آپ فروع دین میں, معاملات میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ جان کا, عزت کا, دین کا, آبرو کا خطرہ ہے, آپ پر واجب ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں, آپ پر واجب ہے. درست, یہ دین کا. مگر امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا ارشاد, مگر اگر ولایت کا امتحان لیا جائے تو گردنیں جھکا لو, پیچھے نہیں ہٹو. گردنیں آگے کرو, پیچھے نہیں ہٹو. امیر المومنین کا ارشاد. وہاں تقیہ نہیں ہے, وہاں تقیہ نہیں. اسی طرح سے سورہ واقعہ حامیم فصلت کی آیت ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اگرچہ یہ آیت مکے میں جناب خباب ابن الارت رضوان اللہ تعالی علیہ اس جلیل القدر صحابی کے بارے میں اتری ہے کہ جسے آگ کے انگاروں پر لٹا کے مارا گیا اور آگ پر لیٹ کے بھی اس نے لا الہ الا اللہ کہا. تقیہ کی عقیدے کی منزل پر ایک صحابی ملتے ہیں کہ جن کی فضیلت میں قرآن کریم کی آیات اتری, وہ ہے عمار یاسر. عمار یاسر کے سامنے جب ان کی ماں کو قتل کیا, درخت سے باندھ کے سمیہ کو, پہلی شہید خاتون, تیر اندازی کی اور وہ شہید ہو گئی. ان کے بڈھے والد, ضعیف والد یاسر کو تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹ کے انہیں شہید کیا گیا جوان بیٹے کے سامنے. اب جوان بیٹے کو جب تڑپا کے مارنا چاہتے تھے, ان سے کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سے منحرف ہو جاؤ تو ہم چھوڑ دیں گے. یہاں پر صرف یہی واقعہ ملتا ہے کہ دل سے منحرف نہیں ہوئے, زبان سے انہوں نے اتنی سختی کی کہ زبان سے ان کو کہنا پڑا اچھا جو تم کہتے ہو وہ میں مانتا ہوں. اس کے بعد روتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, اور جب آ کے عمار نے روتے ہوئے قدموں پر گر کے کہا یا رسول اللہ اتنی سختی کی کہ میں دم نکل رہا تھا. میں نے کہا اچھا تم جو کہتے ہو
وہی میں کہتا ہوں، تو کیا میں اسلام سے منحرف ہوا؟ فوراً آیت نازل ہوئی، اے میرے حبیب اس کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی توحید مٹا نہیں ہے، یہ موحد ہے اور اس کا ایمان مجھے قبول ہے۔ اس کے بعد آیت کہتی ہے من اکرہا، جسے ظلم و جبر کیا جائے، وقلبہ مطمئن، اور جس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، ہمیں اس کا ایمان قبول ہے، زبان سے کچھ بھی کہے۔ درست، اس کے علاوہ قرآن میں کوئی آیت نہیں ملتی۔ ہر آیت اعتقاد کے سلسلے میں کہ تمہارا امتحان فروع دین میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں نہیں، تمہارا امتحان عقیدے میں لیا جائے گا، عقیدے میں تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ چونکہ فروع دین میں ظاہر ہے، اب فروع دین کا تعلق ارکان سے ہے، آپ قیام کر رہے، رکوع کر رہے، خود آپ کا قیام و رکوع ثبوت نماز ہے، تو وہاں امتحان کیا؟ عقیدے کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اندر کا حال کوئی نہیں جانتا، یہاں امتحان کے ذریعے ایک شخصیت کو سامنے لایا جائے گا کہ یہ ہے۔ عقیدے کا تعلق دل و دماغ سے ہے، ارکان سے نہیں ہے، اس بنا پر امتحان کے ذریعے۔ اب اگر امتحان کے ذریعے عقیدے کو ثابت کیا جائے، عقیدے کی صحت اور عقیدے کی حقیقت کو ثابت کرنا چاہے خداوند عالم، تو بس طول تاریخ میں جن جن لوگوں نے اس امتحان کی منزل سے جو گزرے ہیں، میں کل سے ترتیب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ واقع کربلا میں درست ہے کہ امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ، ابو بصیر کہتے ہیں میں جب حضرت کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت انہی آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، گریہ کر رہے تھے۔ میں نے حضرت سے سبب گریہ پوچھا، مولا آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ تو فوراً امام صادق سلام اللہ علیہ نے انہی آیات کی تلاوت کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ الی آخر۔ میں نے کہا مولا وہ کربلا کا واقعہ تھا، اسی پر توجہ، چونکہ پورا عشرہ اسی بات اس ٹکڑے پر ہے۔ کربلا کا واقعہ تھا، امتحان کی منزل تھی، امتحان دے گئے، کب تک روئیے گا؟ تو حضرت نے مجھ سے پوچھا وہ کہاں؟ میں نے کہا کربلا میں۔ تو حضرت نے فرمایا نہیں ابو بصیر، ان آیات کا تعلق کربلا سے نہیں ہے۔ مولا کربلا سے نہیں ہے، یہ آیات اگر آپ تسلسل کے ساتھ ترجمہ کریں تو ایک مجلس ہے، ظاہر قدرت کی طرف سے مجلس پڑھنا اور ایک عام انسان کی طرف سے مجلس پڑھنے میں فرق ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور امتحان لیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور اسی طرح سے وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مال کو چھین کر جانوں پر اور ثمرات یعنی اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں ابو بصیر ان آیات کا تعلق کربلا سے نہیں ہے۔ مولا پھر ان آیات کا تعلق کس سے ہے؟ ان آیات کا تعلق ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے جو مومنین ہوں گے ان سے ہے، یہ امتحان ان سے لیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ اقتصادی طور پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا یعنی وسائل کے ہوتے ہوئے بھی دنیا جس طرح سے پریشانی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم واقعاً ہم امتحان لیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ، حضرت فرماتے ہیں ان آیات میں تم دیکھتے نہیں ہو، بھوک کا ذکر ہے، خوف کا ذکر ہے، مال کا ذکر ہے، جان کا ذکر ہے، اولاد کا ذکر ہے، اور قرآن کریم کی روح سے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے اس کائنات کی زندگی، یہی کینیڈین تقریباً 15 ڈاکٹر ہیں جو 25 سال پہلے اس آیت کی بنیاد پر مسلمان ہوئے تھے، جن کا ایک رسالہ بھی ملتا ہے، میں ذہن میں نہیں اس وقت، 25 سال پہلے اسی آیت پر وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کائنات کی ہر شے کی حیات کو ہم نے پانی سے دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک صحرائے عرب سے آنے والا 1500 سال پہلے اس نے یہ نظریہ کس طرح سے پیش کیا، اس سے پہلے کسی نے یہ پیش نہیں کیا تھا کہ کائنات میں حیات پانی سے ہے، تو اس پر تحقیق کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ میں عرض کروں کہ امام صادق سلام اللہ علیہ ابو بصیر سے فرماتے ہیں ابو بصیر قرآن کریم نے امتحان کا معیار، عام مسلمانوں سے امتحان کا معیار 5 پرچے رکھے ہیں: بھوک، بھوک ہے، خوف ہے، جان کا ہے، مال کا ہے، اولاد کا ہے، 5 ہے۔ کربلا کا امتحان اس سے بہت بلند تھا، اس لیے کہ قرآن کی روح سے اور پھر انسانی تجربے کی روح سے اس حیات کا تعلق، حیات کی ابتدا اور انتہا پانی کے اوپر، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے تمام حیات پانی سے دی ہے۔
تو وہاں تو حیات سے امتحان کی ابتدا تھی، پیاس سے، جبکہ ان آیات میں پیاس کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں پیاس سے امتحان کی ابتدا پیاس سے تھی۔ انتہا کے بارے میں ابو بصیر کربلا کے امتحان کے انتہا کے بارے میں ایک مومن سوچ لے تو اس کا دل پھٹ جائے گا، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس امتحان کی انتہا کیا تھی؟ وہ تو چونکہ 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ امتحان دے رہا، خلیل کی جگہ پر جس نے وعدہ کیا تھا وہ امتحان دے رہا، ذبیح کی جگہ پر جو سامنے آیا تھا وہ امتحان دے رہا، اس کا امتحان جتنا وہ بلند ہے اتنا اس کا امتحان بلند ہے۔ اس بنا پر اس امتحان کے بارے میں سوچنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اے ابو بصیر، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ مجھ سے اور آپ سے امتحان لیا جائے گا۔ میں سابقاً عرض کر چکا، کیا روزے کے ذریعے؟ درست ہے کہ روزے جزء دون ہے، درست ہے کہ روزے کے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے، چونکہ دین ایک تسلسل کے ساتھ ایک کل نظام کا نام ہے۔ اس نظام کا جو جز مجھ میں کم ہوگا اتنا ایمان مجھ میں کم ہوگا۔ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں نعوذ باللہ، تو نماز وہ اسلام کا جز میرا ناقص ہے۔ میں اگر روزے نہیں رکھتا ہوں تو وہ جز میرا ناقص ہے، میں کامل مسلمان نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو، درست ہے۔ مگر امتحان کی منزل پر امتحان کس طرح کا؟ عقیدے کا یا عمل کا؟ تو میں عرض کروں عمل کا، چونکہ عمل کی منزل پر انسان عملی طور پر روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، یہ چیزیں اسلام کی بنیاد و اساس کی ساتھی چیزیں ہیں، مگر جس پر اساس، جس پر بنیاد اسلام کی تعمیر ہوئے وہ اس کا عقیدہ ہے، عقیدے پر تعمیر ہے، سب کچھ عقیدے سے متعلق ہے۔ تو ایسی صورت میں رمضان المبارک ہے تزکیہ نفس کے لیے، فروع دین پر گفتگو کے لیے، ٹھیک۔ اسی طرح سے رمضان المبارک سے لے کے شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ سارے مہینے فروع دین کے لیے۔ مگر اگر آپ ائمہ کی سیرت کو دیکھیں، ائمہ کے روش کو دیکھیں کہ یہ محرم میں نے آپ نے تو نہیں منایا، میں نے اور آپ نے تو شروع نہیں کیا، اس محرم کے بانی معصوم ہیں، ہم تو نہیں ہیں۔ معصوم نے جب اس محرم کو شروع کیا تھا تو معصوم کی روش کیا تھی؟ معصوم محرم کو کس طرح سے مناتے تھے؟ ویسے تو آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ محرم کی ابتدا دربار یزید سے ہوئی، جہاں شہزادی نے سب سے پہلے وہیں پر صف ماتم بچھایا اور خود قصر یزید سے یا حسین کی صدائیں بلند کرائی شہزادی زینب نے، درست ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ اس انداز سے جس انداز سے آج عزاداری ہوتی ہے، اس انداز کے عزاداری کے بانی کون ہیں؟ امام باقر سلام اللہ علیہ۔ امام باقر سلام اللہ علیہ اس انداز کی عزاداری کے، میں آپ کو 10 آپ کے زمانے کے 10 مرثیہ گو شاعر آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ جن کو بلا کر صف ماتم بچھا کے پہلی محرم سے لے کے آخر تک ان کے ذریعے مرثیہ خوانی کراتے تھے۔ پہلا مرثیہ گو شاعر جس کے مرثیوں سے کتابیں بھری پڑی ہیں کمیت ہے۔ کمیت کو بلاتے تھے خود امام پنجم سلام اللہ علیہ، کمیت کو بلا کے فرماتے تھے اور خاص ایک خواہش کرتے تھے، حضرت کمیت تم اس عربی انداز میں پڑھو جو عرب دیہاتوں میں پڑھتے ہیں، جو اس لب و لہجے میں تصنع نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے۔ آپ اگر 40 میں چہلم میں آپ ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو کسی خطیب کی مجلس سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ جو بڈھی خواتین بصرے سے چلتی ہیں کربلا کے لیے، 2 مہینے پہلے گھر سے نکل کے جب کربلا کے قریب پہنچتی ہیں تو ان سے اٹھا نہیں جاتا، وہ ہاتھوں سے چل کر ایک صدا بلند کرتی ہیں، حسین تجھے علی اصغر کا واسطہ ہے، مجھے صرف اپنی زری تک پہنچا دے بس۔ اس صدا میں تصنع نہیں ہے، اس صدا میں خلوص ہے، اور خلوص کی میں دلیل پیش کروں، ایک طالب علم ہوں اور نجف کا طالب علم ہے، چشمدید واقع، اس میں خلوص ہے، چونکہ وہ نہیں جانتے ہیں ریاکاری، دکھاوے نہیں جانتے، سادہ۔ حضرت آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے چہلم میں سید الشہداء کی بارگاہ میں رش ہوتا ہے، اسی طرح سے بعثت پیغمبر اکرم 27 رجب کو وہی رش امیر المومنین کی بارگاہ میں ہوتا ہے، نجف میں، مولا کائنات کی بارگاہ میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اتفاق سے بارش ہو رہی تھی، مرمر نہیں تھا، پتھر نہیں تھے، مٹی تھی صحن میں، بارش ہو رہی تھی، دیہاتی خواتین آئی ہیں،
یہاں تک مٹی ہے، پیر سارے مٹی میں، اور اسی طرح سے یا علی کہتے ہوئے زری پر چلی جا رہی ہیں۔ حضرت آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ اب آقا حرم اس طرح سے ناپاک ہو جائے گا، تو آقا نے حکم دیا کہ حرم کے دروازے پر صحن میں ایک ہاؤس بنا لو، روکو ان کو، جب تک وہاں جا کے پاک لو، ان کو اندر نہیں جانے دو۔ جس دن یہ حکم دیا کہ آج سے روکو ان کو، اسی رات مولا کائنات آئے۔ کس نے کہا کہ تم میرے زائرین کو روکو؟ تم کیوں روکتے ہو؟ دیکھ لو میرے دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کو پاک کر کے اندر جانے دیتے ہیں، تمہیں روکنے کا حق نہیں، ان کو اسی طرح سے آنے دو، اور اسی طرح سے ان کو مجھے پکارنے دو جس طرح سے یہ پکارتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ خلوص ان کا ہزاروں اس طرح کے واقعات سے تاریخ، اور اسی طرح سے واقع کربلا نجف کی حقیقت 14 ستارگان درخشاں کے نام سے 24 جلدوں پر مشتمل کتاب، اس میں اس واقعے کو دیا۔ اسی طرح سے ہزاروں کتابیں چھپی ہیں، مارکیٹ میں آتی ہیں۔ کرامات امیر المومنین کے نام سے، کرامات علی کے نام سے جو کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، اس میں یہ واقعات بھرے۔ اسی طرح سے کربلا کے سلسلے میں جو باب الحوائج آقا حسین دونوں کے حرم سے متعلق جو کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، ان میں اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہیں کتابیں۔ میں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصول دین میں انسان، قرآن کریم نے امتحان کی جو منزل پیش کی ہے وہ اصول دین ہے۔ اصول دین کے سلسلے میں قرآن کریم نے مسلسل زور دیا ہے کہ میرے نزدیک اس ایمان و اس اعتقاد کی قدر و قیمت ہے جو نہ دولت، نہ شہرت، نہ چند روزہ زندگی کی خاطر نہ بیچے۔ ہاں، یعنی اس وقت یزید کے ساتھ نہ تھا، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یزید تو ختم ہو چکا، تڑپ رہا جہنم میں؟ کیا یزیدیت بھی ختم ہو چکی ہے؟ یزیدیت اگر ختم ہو چکی ہے تو کون قتل عام کر رہا پاکستان میں؟ کون قتل عام کر رہا سعودی میں؟ کون قتل عام کر رہا یمن میں؟ کون قتل عام کر رہا شیعوں کا؟ یزیدیت اب بھی ہے۔ جب یزیدیت اب بھی ہے اور حسینیت و یزیدیت کا یہ ٹکراؤ رہے گا اس وقت تک جب تک کربلا کا وارث نہ آئے، اور جب کربلا کے وارث کی آمد تک مقابلہ جاری ہے تو کربلا جاری ہے۔ کربلا اس دن سے آج تک جاری ہے، آج سے حضرت کے آنے تک جاری ہے۔ جب کربلا جاری ہے تو یہ امتحان کی منزل پر میں، آپ، ہم ہر لمحے امتحان کی منزل پر ہیں، ہر لمحے امتحان کی منزل پر ہیں۔ اور یزید نہیں ہے، یزیدیت ہر مقام پر ہے۔ اگر آپ اندر کو آپ باہر کو چھوڑ دیں، آپ اس کائنات میں جو حکومتیں ہیں طاغوت، ان سب کو چھوڑ دیں، مگر آپ میں خود اندر دیکھ لیں کہ واقعاً بقول کسی محترم شاعر کے کس قدر ہم نے اس دل کو پاک کر کے حسین کو جگہ دی ہے، کس قدر ہم نے ذہنوں کو صاف کر کے ولایت کو جگہ دی ہے، کس قدر ہم اس قدر پاک ہو گئے ہیں کہ مطمئن ہو جائیں کہ کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے مگر ہم حبیب کی طرح ہیں، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے مگر ہم مسلم نوسجہ کی طرح ہیں، کائنات کچھ بھی ہو جائے مگر ہم ہٹنے والے نہیں ہیں اپنی منزل سے۔ کس قدر ہم اس منزل تک، مدرسہ مکتب حسینی سے، مدرسہ کربلا سے کہاں تک ہماری تربیت ہوئی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو آزما لے، ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ لے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کربلا کے واقعات میں 10 دفعہ، کم سے کم 4 دفعہ تو اس منبر پر میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص تڑپ کر رو رہا تھا کربلا میں۔ ہندوستان کا واقعہ تو میں نے عرض کیا تھا، وہ زیارت کے لیے تڑپ کر روتے تھے، یہ 40 سال تک روتے رہے، مولا بلا لیجئے، بس بلانے کے بعد مجھے واپس نہیں بھیجیے گا، آپ کے دروازے پر ملائکہ کی آمدرب کی منزل ملائکہ پر مجھے وہیں بس میرا دم نکل جائے اور وہیں پر میرا انتقال ہو جائے، وہی آپ کے دروازے پر دفن ہو جاؤں۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ وادی السلام وادی السلام ہے، مولا کائنات کی قبر مقدس سے لے کے وادی السلام کے اختتام تک لوط ہیں، ہود ہیں، صالح ہیں، یعنی تقریباً ظاہر ہے مجھے 10-20 انبیاء کے نام یاد ہیں۔ شیس ہیں، نوح اور آدم تو وہیں پر ہے مولا کائنات کے ساتھ، دائیں جانب نوح ہے، بائیں جانب آدم ہے، بیچ میں امیر المومنین ہے، ایک ہی قبر کے اندر 3 خلفاء خدا ہیں۔ تو روئے زمین پر مقدس ترین قبرستان وادی السلام ہے، درست؟ تڑپ کر ہوتے تھے، مولا بس بلا لیجئے وہیں میری جان نکل جائے۔ 40 سال کے بعد دعا قبول ہوئی، وسائل پیدا ہو گئے، چلے گئے نجف، پہنچ گئے وہاں، اور ٹھیک زری پکڑ کے تڑپ رہے تھے، بخار آیا۔
جیسے بخار آیا مطمئن ہو گئے کہ دعا 40 سال کی 100% قبول ہوئی، اس میں ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوا، تو پھر زری پکڑ کے کہا مولا اس دفعہ مجھے بھیج دیجیے گا، واپس آ جاؤں گا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا بالکل اسی طرح کا تڑپ کر رو رہے تھے کربلا میں۔ ایک خطیب خطابت کرتے تھے سید شامی کے نام سے، یہ ہمارے زمانے کا واقعہ، کوئی دور کا واقعہ نہیں، یعنی 60 اور 70 کے درمیان کا واقعہ ہے۔ تڑپ کر رو رہے تھے مولا آ جائیے، مولا بس اب آ جائیے، بہت ہو گیا، آ جائیے، امام زمانہ کو پکارتے تھے۔ آپ کے لیے کربلا والوں جیسے موجود ہیں اس وقت کم تھے، آپ کے لیے زیادہ ہیں، آپ کیوں غائب ہیں؟ آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ گلے شکوے حد سے بڑھ، یعنی تہذیب سے بھی خارج ہو گئے تھے۔ جس خطیب سے خطابت کراتے تھے ان سے کہا کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگیے، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانگ سکتا۔ کہا کیوں؟ میں منافقت نہیں کر سکتا، میں امام زمانہ سے منافقت کروں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہ لگا وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ مجھے خود میں اس منزل پر نہیں پاتا جس منزل پر حبیب تھے، میں اس منزل پر نہیں پاتا جس منزل پر مسلم نوسجد تھے، اسی طرح سے شہداء ابو تمامہ سیداوی اور یہاں تک کہ اور جو آخر میں آیا تھا، میں اس منزل پر نہیں پاتا۔ میں اگر گزر گیا تو لطف و کرم کا دروازہ آ جا۔ زندگی بھر ایک آغا نے کتاب لکھی ہے کرامات مجالس کے نام سے، اس میں یہاں آنے سے کوئی 10-15 دن میں نے دیکھا کہ عجیب واقعہ لکھا۔ ایک ذاکر خطیب خطابت کر کے ممبر سے اتر کے جا رہے تھے، دیکھا راستے میں ایک شرابی شراب پی کے مستی میں گرا ہوا، تو پیدل جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، اس نے پکڑ لیا شرابی نے ان کو، کہاں سے آ رہا ہو؟ مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں۔ تو وہ مستی میں تھا، اس نے کہا اچھا تو یہی وہ مجلس یہاں میرے لیے بھی پڑھ لے۔ انہوں نے کہا تیرے لیے کیسے پڑھوں، تو مست ہے؟ نہیں میں مست نہیں ہوں، مجلس پڑھ لے۔ اب جو شراب کی مستی میں اس نے زور سے کہا پڑھ لے ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا اچھا میں یہاں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا۔ کہا پھر کیا چاہے؟ ممبر چاہے؟ اچھا میں ممبر بنتا ہوں، تو میں ممبر بنتا ہوں، مجھ پر بیٹھ کے پڑھ لے۔ اچھا تو بیٹھ جا، ممبر ہو جا، میں پڑھ لوں گا۔ وہ ممبر بن گیا، اس کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے مجلس پڑھی، اور پوری مجلس پڑھی۔ مجلس پڑھ کے چلا گیا۔ اس کے بعد اسے ہوش آیا، یہ بیچارہ تڑپا، رویا، اور اس کے بعد اس نے معافی تلافی کی۔ دیکھا اسی رات جا کے سویا، خواب میں دیکھا کہ محشر ہے، لے جائے جا رہے ہیں سب، اس کو کہا شرابی ہے لے جاؤ، ڈال دو جہنم میں۔ گھسیٹ کے فرشتے بالکل جہنم کے کنارے لے گئے تھے، آواز آئی نہیں روک دو، ایک دفعہ یہ میرے حسین کا ممبر بن گیا تھا، حسین کا ممبر جہنم نہیں جا سکتا، روک دو۔ واقعاً اس نے اس واقعے کو خواب میں دیکھنے کے بعد یہ اس قدر مقدس ہوا، تاریخ میں آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی عارف باللہ، ممبر حسین بن چکا، اس کو روکو نہیں، جہنم میں نہیں ڈال سکتے۔ تو میرے عزیز واقعاً اگر حسین اور حسینیت چھا جائے تو ایک لکڑی کا ممبر ہے، اس کی بھی قدر و قیمت بن جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت۔ مگر ہم بحیثیت مومن کے، بحیثیت ایک مخلص کے، کیا واقعاً ہم اس منزل پر ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ دعا کر لیں امام زمانہ کے ظہور کی۔ کہا میں دعا نہیں کر سکتا، میں منافقت حضرت سے نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب یہ کہ آقا امام زمانہ کو جب پکارے تو انسان اس طرح سے پکارے کہ امام زمانہ کو لگے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، نہیں میں نے مجلس اس لیے منعقد کی ہے، مجلس کا بانی میں ہوں، آپ ہوں گے بانی، مگر یہ ممبر آپ کا نہیں ہے، یہ میرے جد کا ممبر ہے، اس سے آپ نہیں روک سکتے، زیادہ سے زیادہ ہدیہ نہیں دے، میں نہیں لوں گا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔ مگر اسے غصہ آیا، وہ ہر سال مجلس رکھتا تھا، اس نے دوسرے دن ان کو جسارت کی، توہین کی، 1-2 ہاتھ بھی اٹھائے، وہ روتے ہوئے چلے گئے، کہا اب تو جو کچھ بھی کر لے، مجھے امام زمانے کی دعا نہیں مانگنی ہے۔ اسی شب جس شب اس نے ممبر سے اتار کے ان کو مارا تھا، اسی شب حضرت آ گئے، آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا، کربلا ہے، وہی منظر ہے جو کربلا میں تھا، بالکل تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ حبیب کوئی اوپر سے آیا تھا۔ ابو تمامہ سیداوی خاندان قبیلے سیدا سے تھا، میں اس قبیلے سے ہوں،
مجھ سے کیا ان میں خوبی تھی؟ میں بھی ابو تمامہ سیداوی بن سکتا ہوں۔ اس نے جب یہ کہا تو اس نے کہا تو نہیں بن سکتا، میں نہیں بن سکتا، میں اولاد رسول ہوں مگر میں حبیب نہیں بن سکتا۔ اگر میں بنتا ہوتا تو آقا امام زمانہ جن کے سامنے پوری کائنات قیامت تک کے لیے ہتھیلی کی طرح ہے، امام حسین سلام اللہ علیہ یہ کبھی نہ فرماتے کہ میرے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے جو مجھے ملے، یہ نہ فرماتے، ہم ایسا نہیں ہو سکتے۔ تو کہنے لگے نہیں آپ کی غلط فہمی ہے، ہو سکتے ہیں۔ نہیں پڑا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا۔ دوسری شب کو جب خواب میں دیکھا حضرت آئے ہیں، کربلا ہے، حضرت نے فرمایا آجا تیری خواہش پوری کرنے کے لیے آیا ہوں، ورنہ میرے ظہور کا وقت ابھی نہیں تھا، تیری خواہش کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، حکم خدا ہے، اب آجا میں آیا ہوں۔ تو سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو نے کہا تھا میں ابو تمامہ سیداوی قبیلہ سیدہ سے میں بھی ہوں، بن سکتا ہوں۔ ابو تمامہ سیداوی شہید ہونے سے پہلے 34 تیر کھا کے گر چکا تھا، آجا صرف ایک تیر کو روک لے، ایک تیر کو روک لے، میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے جب زیارت وارثہ میں یہ تو لطف ہے، یا لیتنا کننا معک، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ روایت میں ہے کہ جس نے یہ زیارت پڑھ لی اور جس نے یہ جملے دہرائے آقا حسین کربلا والوں کے ساتھ اس کو مشہور کریں گے، یہ تو ان کا لطف ہے۔ ورنہ عمل حقیقی منزل پر اگر ہم جائیں، ہمیں نہیں پتا، حقیقتاً ہمیں نہیں پتا، یہ تو ان کی طرف سے حکم ہے کہ تم صرف خواہش کرو۔ یہ تو مولا کائنات کا ارشاد جنگ جمل کے اختتام پر، اگر ایک کوفے والے نے کہا کاش میرے بھائی یہاں ہوتے بہت خوش ہوتے، نہیں ہے کوفے میں، کیوں نہیں آئے؟ بیمار تھے، بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے، مگر آپ کی کامیابی سن کے اتنے خوش ہوں گے کہ جتنے یہاں کامیاب ہوئے وہ اتنے خوش نہیں ہوں گے۔ مولا کائنات نے قسم کھائی، فوالذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی کی جان ہے، یہاں جو شہید ہوئے میری راہ میں ان میں، اور جو وہاں بستر پر میری کامیابی کی خوشی منا رہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں وہاں پر۔ تو درست نیت، انما الاعمال بالنیات، درست ہے نیت، مگر اس نیت پر عملی جامہ پہناتے وقت میں کہاں تک عمل پیرا ہو سکتا ہوں، اس کا تعلق امتحان سے۔ اسی کی خاطر خداوند عالم نے امتحان کو رکھا ہے۔ اس امتحان کی منزل پر بعض اوقات بعض افراد نے طول تاریخ میں اپنی زندگی میں جو امتحان دیا ہے، اس امتحان کی منزل پر جن کو کربلا نے ہور کی طرح، جیسے شروع میں عرض کیا، ہور کی طرح جن کو کربلا نے کھینچ کر اپنی طرف لے کے آیا، ان لوگوں نے جو آنے کے بعد کتابیں لکھی۔ اب تک میں صرف آپ کی خدمت میں 4 افراد کی کتابوں سے پڑھتا تھا۔ ایک گزشتہ سال میں نے آپ کے اسی سفر کے عشرے میں گزشتہ سال جو سنی سے شیعہ ہوئے تھے، ڈاکٹر اسعد قاسم، حقیقت الشیعۃ الاثنا عشریہ، اثنا عشری شیعہ کی حقیقت، وہ اس کتاب کا آدھا حصہ میں نے پڑھ لیا تھا آپ کی خدمت میں، ساری مجلس سے پورا عشرہ اسی کتاب سے پڑھا تھا، سفر کا۔ تیجانی کی کتابیں کئی دفعہ آپ سن چکے، ڈاکٹر تیجانی۔ اسی طرح سے یمن سے جو ٹی وی پر آتا ہے ایران سے، اور اب کویت کی ٹی وی پر خاص طور سے اس کو بلاتے ہیں ڈاکٹر حسام العماد، جو رو کے کہتا کاش میں خارجی ہوتا مگر میں وہابی نہ ہوتا۔ ایک علی کے خلاف تقریر پر مجھے سعودی سے $1000 ملتے تھے، ابھی پرسوں انہوں نے ٹی وی پر ایک کویت سے وہ تقریر کر، ایک علی کے خلاف ایک تقریر پر سعودی عرب سے $1000 ملتے تھے۔ ڈاکٹر حسام العماد جو اس وقت قم میں پڑھ رہے ہیں، وہ ان پر بھی کافی 2 سال 3 سال سے ان کے نام سے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ مگر ایک مصری جو شیعہ ہوا تیجانی کے بعد، جس کی کتاب نے وہ معرکہ کیا ہے دنیا یا علم میں، جس نے کتاب لکھی ہے الخدعہ، دھوکہ، فریب، فارسی میں اس کا نام فریب ہے، اردو میں اس کا نام دھوکہ ہے۔ اردو میں بھی آئی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں ہے۔ اصل میں یہ چیف ایڈیٹر تھا الاہرام مصر، سب سے بین الاقوامی اخبار کا۔ اس کے بعد یہ 10 دفعہ جیل جا چکا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص انقلاب اسلامی کے بعد نکلا ہے گھر سے صرف مکتب کی تحقیق میں۔ اس نے مصر میں جتنی مذہبی تنظیمیں تھیں، ہر تنظیم میں گھس کے بڑے عہدے پر فائز ہو کے مطالعہ کیا، دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے تقریباً 40 سال تحقیق کرنے کے بعد 50 سال کی
تحقیق کے نچوڑ کے طور پر جو کتاب لکھی ہے الخدعہ، دھوکہ، یہ وہ کتاب ہے جس نے دنیا علم میں ایک نیا تلاطم پیدا کیا ہے۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ کل کے بعد سے 5 جو پی ایچ ڈیز دنیا عرب کے، ویسے تو خیر اب تک لاکھوں ہوئے ہیں، مگر جو شیعہ ہوئے ہیں وہ خود شیعہ ہوئے ہیں، مگر جنہوں نے اپنی کتابوں سے 10 لاکھ کو شیعہ کیا ہے، ان کی کتابوں پر میری گفتگو ہوگی۔ اس محرم کا عنوان، اس عشرے کا عنوان، جنہوں نے امتحان کی منزل سے گزر کے صدائے کربلا کو لبیک کہہ کے، انہوں نے لبیک کہا آقا حسین کو، آئے مکتبہ اہل البیت میں اور لاکھوں افراد کو اس مکتب میں داخل کیا۔ ان کی کتابوں کا خلاصہ جو انہوں نے اب تک کتابیں لکھی اور اس کی وجہ سے کتنے اس مکتبہ اہل البیت سے آشنا ہوئے، اور ان آشنا ہونے والوں نے کیا کیا رائے کا اظہار کیا، اس پر میری گفتگو ہے۔ اور انشاءاللہ یہ خوش نہیں ہے، یہ موضوع انتہائی دلچسپ موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر سال ایک ہی موضوع پر اور ایک ہی روش پر گفتگو انسان ذہنی طور پر بھی تھک جاتا ہے، اور اس میں اسی کے ضمن میں جو بھی سوالات آ سکتے ہیں واقعاً ذہن میں جو بیٹھتے ہیں مجلس میں، بعض اوقات آ کے بیٹھتے ہیں، میں مجلس پڑھتا ہوں، کوئی بھی خطیب آ کے خطابت کرتا ہے، خطابت سے 10 سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بیچارے پریشان ہو کے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، یا تو مولانا سوالات اٹھا کے جواب نہیں دیتے، یا پھر آپ جواب لینے کی کوشش کریں تو مل کے نہیں دیتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بے شک مجلس میں آپ آ جائیے اور پوری کوشش کیجئے، سوئیے نہیں۔ کربلا جگانے کا نام ہے، سلانے کا نام نہیں ہے۔ یہ کربلا ہے، اب کل سے کربلا پر گفتگو ہے۔ کربلا پر گفتگو کے وقت آپ پوری طرح جھاگ جائیے، اس لیے کہ اب تو وقت قریب آ رہا ہے۔ اس کربلا کے مالک و صاحب و وارث کے آنے کا وقت قریب آ رہا۔ آخری نشانیوں میں سے وہ بھی یمن کی نشانی جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ 10 دفعہ آپ سن چکے علائم ظہور میں کہ آخری حضرت کے آمد سے پہلے یمن کا انقلاب، جو یمن سے 2 مہینے سے یمن میں جو کچھ ہو رہا، یہ سب آپ کے سامنے۔ اس بنا پر آپ سے خواہش ہے کہ واقعاً اب پوری طرح توجہ سے واقعہ کربلا کو اسی انداز سے سنیے جس انداز سے ائمہ علیہ السلام نے پیش کیا۔ میں نے عرض کیا کہ امام باقر سلام اللہ علیہ نے، درست ہے کہ خود امام نماز پر درس دیتے تھے، روزے پر درس دیتے تھے، تفسیر قرآن بیان فرماتے تھے، مگر جب کسی خطیب کو، کسی مرثیہ گو کو بلاتے تھے تو مرثیہ پڑھتا تھا کمیت مرثیہ گو شاعر تھا، کمیت مرثیہ پڑھتا تھا، اور حضرت خواہش کرتے تھے کہ اس عربی دیہاتی صدا میں پڑھیے۔ پس پردہ خواتین بیٹھتی تھی، وہ اسی دیہاتی صدا میں مرثیہ پڑھتا تھا۔ جس وقت خواتین عصمت کی آوازیں بلند ہوتی تھی رونے کی، اس وقت حضرت فرماتے تھے کمیت، خدا تجھے جب تک تیری زبان ہمارا ساتھ دے اس وقت تک تیرے اوپر رحمتوں کی بارش کرے۔ حضرت اسے دعائیں دیتے تھے۔ ہماری گفتگو آج کی حد تک میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل چونکہ دن پہلا دن ہے، آج شب پہلی شب ہے، اس مناسبت سے چونکہ ظاہر ہے چاند کے مہینے رات سے شروع ہوتے ہیں نہ کہ دن سے، تو اس اعتبار سے آج یعنی میرے حساب سے پہلی محرم ہے۔ پہلی محرم اس اعتبار سے کہ پہلی چاند یعنی چاند رات ہے۔ اب منتظمین شاید چاند رات کو پہلی نہیں کہتے بلکہ کل سے پہلی کہتے ہیں، مگر اگر آپ شرعاً دیکھیں تو مہینہ جو چاند کا مہینہ ہے وہ رات سے شروع ہوتا ہے، دن سے شروع نہیں ہوتا۔ رات کے اعتبار سے آج چاند رات ہے، آج پہلی محرم ہے۔ اسی مناسبت سے میں 2 جملے آپ کی خدمت میں مصائب کے جو کہ واقعاً آپ جانتے ہیں کہ محرم کی مناسبت سے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہاں، سال بھر ہم فضائل بھی سنتے رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی سنتے رہے، مگر اب ہر چیز کا ایک موسم ہے۔ قرآن کریم کا موسم ہے رمضان المبارک، چونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ قرآن کا موسم ہے، عبادت کا، تزکیہ نفس کا اور مسلسل ریاضت کا۔ اسی طرح سے محرم ہے۔ یہ محرم کس کا موسم ہے آپ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محرم کون سی ہستیاں ہیں جو میرے آپ کے کس انتظار میں، کیا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے عزیز، صرف 2 جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں
ایک تو یہ کہ مصائب کے طور پر رسمن ہم نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے سن لیے، رو لیے. ایک تو یہ کہ نہیں، مصائب میں بھی ایک حقیقت ہے، بلکہ اسی حقیقت کی خاطر یہ سب کچھ ہے، اسی حقیقت کی وجہ سے سب کچھ ہے. میں عرض کروں کہ جب شہزادی سے آقا حسین کی رخصتی کا ذکر ہوتا ہے تو آپ سنتے ہیں کہ قبر مقدس پر آقا حسین گئے اور تھوڑی دیر کے لیے آقا امام حسین سلام اللہ علیہ کی آنکھ لگی، یا یہ کہ آواز آئی میرے لال خدا حافظ. قبر رسول پر گئے سرور کائنات سے رخصت ہونے کے لیے، تو وہاں سے آواز آئی میرے نور نظر میں منتظر ہوں، آپ چلے جائیے. اس طرح کی گفتگو آپ سنتے ہیں. آئیے ایک واقعہ جو بالکل شہزادی کونین سے متعلق، شاید ہو سکتا آپ نے سنا ہو، مگر چونکہ میری نظر سے گزرا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ یہ واقعات صرف دقت کے لیے، رقت کے لیے، رلانے کے لیے، نہیں، بخدا ایسا نہیں ہے. کچھ حقائق ایسے ہیں جن کی طرف انسانی فکر ان تک نہیں پہنچ سکتی. مثلا قرآن کریم نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نہیں پہنچ سکتی. میری آپ کی فکر اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. قرآن کہتا ہے ہرگز گمان بھی نہ کرنا، میری راہ میں جو ٹکڑے بکھرے ہیں انہیں مردہ نہیں کہو، یہ زندہ ہے. گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ، یہ زندہ ہے. اب کس طرح کی زندگی ہے؟ ایک ایک ٹکڑے کو غسل دے کے، کفن دے کے دفن بھی کرے، اس کے بعد قرآن کہتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں. اس زندگی کو درک کرنے کے لیے میری آپ کی عقل بے بس ہے. ہم چونکہ جب بے بس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں روحانی زندگی. ایسا نہیں ہے. روحانی زندگی، روح ہر ایک کی زندہ ہے، فاسق کی بھی زندہ ہے، عالم کی بھی زندہ ہے، جاہل کی بھی زندہ. روح تھوڑی مری ہے، روح نہیں مری ہے، روح کو نہیں دفنایا، روح تو ویسے سب کی باقی ہے. کیا واقعاً قرآن روحانی زندگی کی بات کر رہا یا خود جسمانی زندگی کی بات کر رہا؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد التماس دعا. جب شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی، یہاں سے مصائب کی ابتدا کرتا ہوں. شہادت ہوئی، یقیناً آپ شہزادی کے مصائب سن چکے، میں شہزادی کے مصائب نہیں پڑھتا، مگر جو آقا حسین روضہ قبر مقدس مادر گرامی پر گئے ہیں، جو زہرا کی جو آواز آئی ہے، یہ آواز صرف شہزادی زہرا کی آواز صرف آقا حسین کو نہیں آئی. مولا کائنات جس وقت شہزادی کو سپرد خاک کر رہے تھے، تو میں یہاں سے بخاری سے شروع کروں. بخاری نے باب جنائز میں، باب جنائز پہلی جلد ہندوستان میں بمبئی میں جو چھپی ہے، باب جنائز پہلی جلد لکھا ہے کہ جس وقت سرور کائنات نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو سپرد خاک کیا، قبر میں لٹانے سے پہلے خاتم الانبیاء خود لیٹے، لیٹنے کے بعد اٹھے، اٹھنے کے بعد قبر سے اشارہ کر کے فرمایا اے قبر خبردار میری ماں آ رہی ہے. بخاری باب جنائز پہلی جلد، خبردار میری ماں آ رہی ہے. امیر المومنین نے اوپر سے مادر گرامی کا جنازہ دیا، پیغمبر خدا نے لیا، لٹایا. لٹانے کے بعد پیغمبر خدا دیر تک اپنے کان کو زبان کے قریب کر کے کچھ سنتے رہے. ایک دفعہ بولے یا امی ابن کے، اے مادر گرامی آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا. اس روایت کو 11 کتابوں سے میں نے حفظ کیا. تسلیت الفوات فی بیان الموت والمعاد، ایک موت کا منظر، 2 حلیت المتقین، 3 بخاری، 4 میں باقی 7 کتابوں کو ایک طرف رہنے دے، چونکہ میں مصائب شروع کر چکا، مقدمہ عرض کر رہا ہوں. ان میں صرف 1-2 الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ یہی روایت ہے کہ سرور کونین نے دست مبارک سے فاطمہ بنت اسد کو سپرد خاک کیا، اس کے بعد دیر تک کچھ سنتے رہے اور اسی دوران بولے یا امی ابن کے، اے مادر گرامی آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا. اب تک خاتم الانبیاء رو رہے تھے. اس جملے کے بعد خاتم الانبیاء کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، چہرہ بدلا، خوشحالی کے ساتھ قبر سے نکلے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے آج تک مکے سے یہاں تک کبھی نہیں دیکھا جو آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ کیا. پہلی بات یہ کہ نماز جنازہ ان کی آپ نے 7 تکبیروں والی پڑھی. دوسری بات یہ کہ جنازہ اتارنے سے پہلے آپ قبر میں لیٹے. اور تیسری بات یہ کہ آپ گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے کہا ابن آپ کا بیٹا. یہ سب کیا؟ تو میں
اگلا حصہ بالکل شروع کا چھوڑ کے اسی نقطے پر عرض کروں. پیغمبر خدا نے فرمایا جی ہاں. میرے سامنے سوال و جواب شروع ہو چکا تھا. جب میری ماں سے پوچھا من رب کے، جواب دیا من نبیو کے، تو اس ملک سے سوال کرنے والے سے پلٹ کے کہا نہیں تو جانتا نہیں ہے جو کھڑے مجھ پر رو رہا یہی میرا پیغمبر ہے. اس کے بعد جب میری ماں سے سوال کیا من امام کے، تیرا امام کون ہے، تو اس وقت میری ماں شرما کے خاموش ہو گئی. تو میں نے کہا اماں یہ شرمانے کی منزل ہے، بولیے میرا بیٹا علی جو اوپر رو رہا. یہاں مجھے بولنا پڑا، ورنہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی. یا رسول اللہ اب تک رو رہے تھے، نکلتے وقت مسکرائے. ہاں میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ اے مادر گرامی اس وقت تک میں آپ کی قبر سے نہیں ہٹوں گا جب تک آپ اپنی منزل کی طرف روانہ نہ ہوں. تو جب منزل دکھا دی گئی اور میری ماں جب جا رہی تھی میری طرف دیکھ کے مسکراتی تھی، اور جب میری ماں مسکرائی تو میں مسکرایا. ورنہ اب تک جس کی گود میں پلا تھا ان کی جدائی سے میں رو رہا تھا، مگر جب میری ماں اپنی منزل کی طرف بڑھی تو میں مسکرایا. یہ ایک واقعہ بس. تو قبر میں بولنا، قبر میں بولنا پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ مولا کائنات ہے، شہزادی کونین کو لے کے گئے ہیں. نصف شب ہے، گپ اندھیرا ہے. آقا امام حسن مشتبہ اور امام حسین سے فرمایا میرے لال دونوں چھوٹی بہنیں ہیں زینب اور ام کلثوم، ان کو سنبھالو. میں سپرد خاک کر امیر المومنین علامہ حضرت آیت اللہ العظمی تبریسی ان کی پہلی کتاب الاحتجاج پہلی جلد، جہاں سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات نے جب شہزادی کو بالکل اسی انداز سے جس انداز سے سرور کونین حضرت فاطمہ بنت اسی انداز سے قبر مقدس میں اتارا، اتارنے کے بعد اب امیر المومنین زہرا کے پہلو میں ہے، آواز دے رہے ہیں فاطمہ کلمینی، فاطمہ علی ہوں مجھ سے بات کرو، فاطمہ مجھ سے بات کر لو. ایک دفعہ امیر المومنین نے آواز دی، دوسری دفعہ جب آواز دی تو علامہ تبرسی لکھتے ہیں شہزادی کی آواز آئی علی میری معصوم بچی چوکھٹ پر سر رکھ کے رو رہی ہے، ام کلثوم اور زینب رو رہی ہیں، علی چلے جاؤ میری بچیوں کو سلا کے واپس آ جاؤ، مجھے تنہا نہیں چھوڑو. تو بس اب جب شہزادی کونین آواز دے کے امیر المومنین سے کہہ سکتی ہیں یا علی میری بیٹیاں رو رہی ہیں چلے جاؤ، چوکھٹ پر سر رکھ کے میری چھوٹی 3 سال کی بیٹی ام کلثوم آواز دے رہی ہے اماں کہاں ہو، یا علی چلے جاؤ. تو میں یہاں صرف 2 جملے عرض کر دوں. شہزادی ام کلثوم بے شک 3 سال کی ہے مگر مدینہ ہے شام تو نہیں ہے، یا آپ کا گھر ہے زندان شام تو نہیں ہے. اگر آواز بلند ہوگی تو کوئی تو خاتون آئے گی گود پہ لینے کے لیے، یہ زندان شام تو نہیں ہے جو تڑپ کر روئے گی اور کوئی بھی نہیں آئے گا مدد کرنے کے لیے. بس 2 جملے اس کے بعد میری گفتگو ختم. جب آقا حسین آئے قبر مادر پر تو بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ صرف حسین تھے کہ جن کے لیے جب شہزادی کونین کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو امیر المومنین نے جب دیکھا امام حسن موجود، شہزادی زینب موجود، ام کلثوم موجود، آقا حسین کو نہیں دیکھا. آواز دی حسین تو میرے 6 سال کے امام دروازے کے ساتھ کھڑے تھے. کہا بابا میرے لال آ جاؤ وداع کر لو. کہا بابا میں نہیں آؤں گا. بیٹے کیوں نہیں آؤں گا؟ جب تک میری ماں خود آواز نہیں دیں گی میں نہیں آؤں گا. تو آیت اللہ دستغیب نے لکھا، اردو میں یہ کتاب ملتی ہے الزہرا. آیت اللہ دستغیب شہید محراب نے لکھا کفن سے ہاتھ بلند ہوئے آواز آئی میرے لال آجا ابھی ماں کو دفنا نہیں آجا. تو جس ماں نے کفن سے ہاتھ بلند کر کے حسین کو پکارا ہو، آج وہی حسین ماں سے اجازت لینے جا رہے ہیں قبر مقدس پر، آواز دے رہے ہیں مادر گرامی اجازت دیجئے نکل جاؤ مدینے سے کربلا کی طرف. تو ماں کی قبر میں حضرت شہزادی کونین کی کیا حالت ہوئی ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں آواز آئی میرے لال حسین خدا حافظ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین. وعد الہمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صلوات آج دن کے اعتبار سے محرم کی پہلی تاریخ ہے اور شب کے لحاظ سے دوسری شب ہے۔ ظاہر ہے کہ دن کے اعتبار سے جمعہ پہلی تاریخ ہونے کی مناسبت سے اتوار کو عاشور ہے، اور انشاءاللہ آج سے ہم اپنے موضوع یہاں کے لیے جو میں نے منتخب کیا ہے اس موضوع سے متعلق میری گفتگو آج سے شروع ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کل کے مقدمے کو کہ ایک حصے کو اپنی گفتگو کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کے لیے ظاہر ہے جہاں آپ سن رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ان مجالس کو دنیا بھر میں جو ہماری مجالس ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں مومنین بھی غیر مومنین بھی سنتے ہیں۔ یہی ایام عزا کا خاص طور سے پہلا عشرہ ہے جس میں ہم مکتب اہل البیت علیہم السلام کو اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں جس طرح سے یہ مکتب ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں اس سلسلے میں کہ مسلمانوں کے درمیان اگر اختلاف ہے نماز میں تو وہ صرف ایک سطحی اختلاف ہے، ہاتھ باندھنے یا کھولنے، یا خود اہل سنت کے درمیان باندھنے کے اوپر بھی اختلاف ہے کہ کہاں سینے پر باندھیں یا نیچے باندھیں، یہ سطحی اختلاف ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، حج کے سلسلے میں کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، اور اسی طرح سے روزے کے سلسلے میں بہت کم اختلاف ہے، وہ بھی اس طرح سے کہ مکتب اہل البیت چونکہ ہر فرائض میں ہر فریض الہی میں قرآن کا پابند ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اتم الصیام الی اللیل، روزہ تمام کرو رات پر، تو چونکہ ہم قرآن کے تابع اس لیے ہم رات پر روزے کو تمام کرتے ہیں، وہ ذرا دن میں تمام کرتے ہیں، یہی فرق ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے عرض کروں کہ یہ اختلافات سطحی ہیں، چونکہ صریح آیت ہے اتم الصیام الی اللیل، اس کا تعلق فقہی مسائل سے نہیں ہے۔ آپ جا کے ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے عرب لیل کسے کہتے ہیں، لیل کا اطلاق کب سے ہوتا ہے، اس میں تو آپ کو یعنی واقعاً کسی بھی عالم سے بات کرے تو وہ یہ کہے گا ہم نے علماء سے یہ سنا، قرآن سامنے ہے، علماء سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ یعنی آج کے دور میں بھی قرآن کو چھوڑ کر غیر قرآن کی رجوع کرنے والے کہاں سے چلے آ رہے ہیں، کب سے چلے آ رہے ہیں، یہ مکتب کہاں سے وجود میں آیا، اس مکتب کی اصلیت کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کی روح سے، جیسا کہ آج میں نے جمعہ کے خطبے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دین ایک آئین زندگی ہے، ایک آئین زندگی ہے، درست ہم سب جانتے ہیں۔
اس دین میں عیسائیت کی طرح یہودیت کی طرح صرف عبادی پہلو نہیں ہے. اس دین مقدس اسلام اور یہودیت اور نصرانیت وہ بھی آسمانی ادیان ہیں, وہ بھی کتاب آسمانی رکھتے ہیں, ہم بھی کتاب آسمانی رکھتے ہیں. فرق کیا ہے؟ دین آ کے اسلام پر ختم کیوں ہوا؟ دین آ کے پائے تکمیل اسلام پر پائے تکمیل کو کیوں پہنچا؟ چونکہ اسلام میں تجارت، تعلیم، فوج، پولیس، معاشرے کے ہر فرد کے احکام اسلام میں موجود ہیں. دیگر ادیان میں پوری طرح مکمل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے. کچھ احکام ہیں، کیا تجارت کرے کیا نہیں کرے، وہ بھی مکمل نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. یہودیوں نے کہا اگر ایسی آیت توریت میں نازل ہوتی تو ہم اسے قیامت تک کے لیے عید رکھتے. تو گویا یہودیوں کا یہ اعتراف ہے، یہ کہنا خلیفہ دوم سے کہ ایسی آیت اگر ہمارے ہاں اترتی تو ہم اس دن کو عید مناتے کہ دین کی اکملیت کی سند بارگاہ الہی سے ملی. یہ کہنا اس بات کا اعتراف ہے کہ گویا وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا دین اکمل و مکمل نہیں ہے. تو اسی طرح سے عیسائیت کو آپ جا کے دیکھیے، دین مکمل نہیں ہے، کامل دین نہیں ہے. ہوگا بھی کیسے جبکہ آسمانی کتاب ایک آئی تھی، اس وقت 7 انجیلیں ہیں. ہر انجیل دوسرے انجیل کی نفی کرتی ہے. تو جب آسمانی کتاب ہی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو دین کہاں سے ہوگا؟ دین ہی نہیں ہے جو آپ کہیں اسے کامل. درست اسلام ہے جس کو اکملیت و مکمل ہونے کی سند ملی ہے. اور یہ جو سند ملی ہے، ظاہر ہے اسلام جس طرح سے ہم یہودیت پر، نصرانیت پر طنز کر سکتے ہیں، اسی طرح سے اسلام بھی ایک آیا ہے، 70 یا 60 نہیں آئے ہیں. آج جو 72 فرقے ہیں ان میں سے صرف ایک فرقہ اسلام کہلا سکتا، دوسرے نہیں کہلا سکتے. 10-20 اسلام نہیں ہے. قرآن ایک، پیغمبر ایک، خدا ایک، دین ایک ہے. جب دین ایک ہے تو میں یہ کہہ دوں چلیے فرعی اختلاف ہے، کوئی وضو یوں کرتا ہے کوئی یوں کرتا، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اصل میں وضو کرنا. مثلا کوئی مسا کرتا کوئی پیر دھو لیتا ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، چلیے اس سے بھی صرف نظر کیجئے. مگر سب سے بڑی مشکل یہ ہے آدم سے خاتم تک انبیاء نے جس توحید کو پیش کیا تھا، کیا وہ توحید ہے آپ کے پاس؟ آدم سے خاتم تک جو رسالت پیش کی گئی تھی، کیا وہ رسالت ہے آپ کے پاس؟ آدم سے خاتم تک کیا کوئی نبی گزرا ہے 1,24,000 انبیاء میں جو دین کو امت کے حوالے کر کے چلا جائے؟ نہیں. ہر سوال کا جواب نفی میں ہے. تو ایسی صورت میں آئیے جنہوں نے تحقیق کر کے، میں نے کل عرض کیا تھا کہ جیسے شہرستانی نے الملل والنحل کتاب ان کی، اس میں اسی طرح سے ابن حجر مکی نے، اسی طرح سے سارے علماء نے لکھا جتنا اختلاف سرور کائنات کے بعد اس امت کے نظام کے چلانے کے سلسلے میں ہوا ہے، اتنا اختلاف کسی میں نہیں ہے. تو اس نظام کو، یہ نظام مکتب اہل البیت کا نظریہ کیا تھا، کیا رہا، کیا ہے، کیا رہے گا. مکتب اہل البیت کا نظریہ آدم سے آج تک، آج سے قیامت تک ایک ہے. وہ کیا؟ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس کائنات کے چلانے کا نظام بھی اس نے بھیجا ہے. جس نے نظام بھیجا اس نے منتظم کو اپنی بارگاہ میں تربیت دے کے منتظم بھی اس نے بھیجا. یہ ہے ہم کہتے ہیں کائنات جس کی ہے نظام اس کا، نظام جس کا ہے منتظم بھی اس کا. ہم یہ کہتے ہیں. ہمارے مقابلے میں مسلمان کہتے ہیں نہیں، درست ہے کائنات اس کی، نظام اس کا، انتظام ہم کریں گے. اختلاف اس میں ہے، نماز میں نہیں ہے، روزے میں نہیں ہے، حج میں نہیں ہے، اسی میں اختلاف ہے. اور اسی نظام کو، اسی نظام کے چلانے والے کی اسلام میں اہمیت ہے. اس نظام کے، چونکہ یہ نظام جس اسلام پر ہم چلتے ہیں، اس کی مثال بس کی ہے، گاڑی کی ہے، ہوائی جہاز کی ہے جس میں ہم سب سوار ہیں، کشتی کی ہے جس میں سوار ہم چل رہے ہیں. یاد رکھیے اگر ملا، اگر پائلٹ غیر شرابی، معصوم، متدین، منزل شناس ہوگا تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں، سیلاب سے، ہواؤں سے، فضاؤں سے صحیح منزل تک پہنچائے گا.
خدا نخواستہ ملا اور پائلٹ خود شرابی ہے تو 2 قدم کے بعد غرق ہو جائیں گے. اس بنا پر اس کشتی دین کا ملا کون ہو، اس کشتی دین کا پاسبان کون ہو، اختلاف اس میں ہے. اس اختلاف اور یہ کربلا کا واقعہ نماز پر نہیں ہے، کربلا کا واقعہ روزے پر نہیں ہے. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا، مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ، جس کو سرور کائنات نے اس کو اور اس کے باپ کو جلاوطن کیا تھا، عثمان نے واپس بلایا، دنیا جانتی ہے، اور سارا نظام حکومت اسلامی اس کا حوالے کیا عثمان نے، جس کی وجہ سے قتل بھی ہوا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسی مروان نے آقا حسین کو مشورہ دیا کہ چونکہ معاویہ مر چکا اور آپ کو جو بیعت طلب کر رہا ہے، یہ آپ بیعت کر لیجئے، اس لیے کہ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، حج آپ کرتے ہیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں. حسین آپ تو دین پر عمل کر رہے ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ دین آپ کے دین سے تعارض نہیں کرے گا. وہ یعنی جواب میں آقا حسین نے جواب میں کیا فرمایا؟ کیا پیغمبر کا جانشین یزید ہو اور حسین اس پر دستخط کر دے؟ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، پھر اسلام کا خدا حافظ. اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی کہ یہ 1,24,000 انبیاء کی محنت بنوں میں ضائع کرنا چاہتے تھے، آل رسول اس کو بچانا چاہتے تھے. تو اس محنت کو بچانے کا وارث کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ السلام علیک یا وارث آدم. یہ تو کبھی نہیں پڑھا السلام علیک یا وارث الصلاۃ یا وارث الزکاۃ. جز ہے، یہ اصل کل نظام ہے. اس نظام کی اگر حفاظت ہوئی تو نماز بھی محفوظ ہے، اس نظام کی حفاظت ہوئی تو روزہ بھی محفوظ ہے. اس نظام کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کہتا رات پر روزہ تمام کرو، دن میں تمام کر دیں، دن میں تمام کر، چونکہ وہ منتظم نہیں ہے وہاں پر. جنہوں نے شناخت کی، اسلام کو پہچانا، اسلام کو دقت سے، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا، جنہوں نے بڑی دقت سے باپ کٹر وہابی، ماں وہابیہ، دادا وہابی، پردادا وہابی، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات نے یہ جو فرمایا تھا صفین میں، مالک اشتر نے جب کہا کہ میں نے 500، آج تو غلام اور آقا برابر ہو گئے، میری تلوار نے بھی 500 کو چنا، تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا تھا جی ہاں برابر ہوئے، مگر مالک میری ذوالفقار صرف اس پر چلی ہے جس کی نسل میں کوئی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ حضرت نوح نے جو بددعا دی قوم کے خلاف، قرآن کی صریح آیت ہے میرے معبود غرق کر دے اس قوم کو، اس لیے کہ اس کی نسل میں کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے. تو اگر نوح نسل تک، قیامت تک کی نسل کو دیکھتے ہیں تو علی افضل نوح ہے. علی نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلاتے ہیں، صرف سامنے آنے والے کو نہیں دیکھتے. اگر اس کی نسل میں ہے تو زخمی کر کے بھی چھوڑ دیں گے، چلو اس سے نسل تو چل جائے، نہیں چلاتے. تو اب واقعاً ان نسلوں سے ابھر کے جو شخص سامنے آ رہا، مصر میں، یہ تو ڈاکٹر تیجانی جس سے آپ سب واقف ہیں، کیا ان کی یہ 7ویں کتاب ہے؟ کیا کتاب ہے اس شخص کی؟ مصر کا، ڈاکٹر تیجانی کے بعد جو شیعہ ہوا، مصر کا ہے یہ، کل جس کا تعارف کرایا، مصر کا ہے یہ صالح الوردانی، صالح الوردانی اس کا نام ہے، عربی میں اس کی کتاب ہے. اس نے اس کتاب سے مصر میں جتنے افراد کو شیعہ کیا. قاہرہ میں اب اس کی شیعہ انجمن ہے، اس انجمن کا یہ صدر ہے، زندہ ہے یہ شخص. کس طرح سے شیعہ ہوا اس کی پوری ایک تفصیل ہے، مگر الاہرام، مصر کے الاہرام کا چیف ایڈیٹر تھا یہ شخص. اور ظاہر ہے کہ چیف ایڈیٹر ایسے ہی نہیں تھا، 10 دفعہ کم سے کم جیل جا چکا ہے مذہب کی بنیاد پر. تحقیق اس نے مقدمے میں لکھا کہ مذہب کی تحقیق میں نے 40 سال لگائے، 40 سال تحقیق کر کے میں در اہل البیت تک پہنچا ہوں. دعا دیجیے اپنی ماں اور باپ کو کہ آپ کو گود میں آتے ہی اہل البیت کے دروازے تک پہنچا دیا. شیر ماں نے اپنے دودھ کے ساتھ ولایت کو پلایا آپ کو. دعا دیجیے. 40 سال جیلوں میں 10 سال زندگی بسر کر کے در اہل بیت پر پہنچے. آپ جانتے ہیں جو اس وقت یمن کا جو عالم
آپ حضرات سے درخواست ہے کھڑے ہو کر ایک دفعہ آگے آ جائیں، چونکہ پیچھے جگہ ختم ہو گئی ہے، آپ آگے آ جائیں، ایک مرتبہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا کے نام سے اٹھیں، کھڑے ہو جائیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں جو عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ انہی محققین کا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے اب تک عرب دنیا یا عرب کے، خیر پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں مولانا اسماعیل دیوبندی، مولانا عبدالغفور دیوبندی سندھ کے، ابھی بھی اسٹیل مل، پاکستانی اسٹیل مل میں مکتبہ اہل بیت کی مسجد میں پیش نمازی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب سے بہت سے ایسے علماء جو مکتبہ اہل بیت کو پہچان کے داخل ہوئے ہیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر دنیا یا عرب میں جو شخص شیعہ ہوتا ہے، عالم پڑھا لکھا، مجھے حیرت ہے اب تک جتنے عربی شیعہ ہوئے ہیں وہ سب کے سب پی ایچ ڈیز ہیں۔ پی ایچ ڈی کر کے مکتبہ اہل بیت ان کی سمجھ میں آ رہا، یعنی سطحی طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر شخص پی ایچ ڈی ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ شیعہ جو گود مادر میں وہ پی ایچ ڈی ہے، وہ پیدائشی پی ایچ ڈی ہے کہ اس کو سمجھ میں آ رہا مکتبہ اہل بیت۔ پی ایچ ڈی کر کے 40 سال محنت کے بعد مکتبہ اہل بیت کا سمجھ میں آنا۔ تو آپ غور کیجئے، میں ان کی میرا پورا عشرہ یہ محرم کا انشاءاللہ آپ بہت ہی لذت محسوس کریں، کیونکہ اس عنوان سے عشرہ ہوتا نہیں ہے۔ کوئی عنوان دیا مثلا طہارت پر، ولایت پر، امامت پر، خلافت پر، نبوت پر، ان تمام موضوعات پر میں یہاں پڑھ چکا ہوں، علائم ظہور پر میں یہاں پڑھ چکا ہوں، اخلاقیات پر ہو چکا ہے، مگر جو کربلا، جو صدائے آقا حسین کو ایک جملہ میں عرض کر دوں، تیجانی کتاب بھی میرے ہاتھ میں، تیجانی یہاں سے ہجرت کر کے چلا گیا، یہاں ڈیٹرائٹ میں آپ کا ہمسایہ تھا، یہاں سے چلا گیا کربلا، شام میں میری ان سے ملاقات ہوئی، گزشتہ 40 کی زیارت کے لیے جب میں گیا، شام میں ان سے ملاقات ہوئی، تو میں نے کہا آپ موسوی، میں آ گیا، میں بہت چاہتا تھا، میں اپنے ہاں بابل میں بلایا کرتا تھا، میں آ گیا ہوں بس چھوڑ کے۔ تو میں نے کہا کیوں آئے؟ کہنے لگے اب آنے والے کی خدا کی قسم مجھے خوشبو آ رہی ہے آقا امام زمانہ کے لیے، اب آنے والے کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں تینوس میں خاندان کو، قبیلے کو چھوڑا جس کی خاطر، میں نے دنیا چھوڑی جس کی خاطر، میں گیا امریکہ میں چند روز زندگی بسر کرنے کے لیے، اب اس کی خوشبو آ رہی تو میں آ رہا ہوں عراق میں اپنے بچوں کے ساتھ انتظار کروں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ عراق آئیں گے، سعودی عرب آئیں گے، وہاں مجھے جانے نہیں دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، مگر عراق ہے جہاں میں آنے والے کی خوشبو پا کے آ رہا ہوں۔ اور چہلم کی مجلس بھی پڑھی، کربلا میں چہلم کی مجلس بھی پڑھی، پوری دنیا میں ٹی وی پر دکھایا، بہت شاندار مجلس پڑھی، اور انہوں نے اپنے ابتدائی جملے دہرائے، حسین میں آج کا حور ہوں مجھے معاف کر دے۔ تو واقعاً اس نے تڑپا تڑپا کے رلایا، ایسے مسائل پڑھے اپنے، میں آج کا حور ہوں۔ تو کربلا حال من ناصرن صدا، یہ کسی جذباتی انسان کی صدا نہیں تھی، یہ کسی معمولی انسان کی صدا نہیں تھی، یہ اس انسان کی صدا تھی جس کی حکومت زمین سے آسمان تک، عرش سے فرش تک، ابتدا سے انتہا تک جس حسین کی حکومت ہے، یہ ان کی صدا تھی۔ اس صدا نے کبھی تو رحم مادر میں بچوں کو تڑپایا ہے، اور کبھی گود مادر میں اس صدا نے جگایا ہے، اور کبھی اس صدا نے واقعاً حور کی طرح جہنم کے کنارے سے اٹھا کے جنت کی طرف لے آئے۔ حسین اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک ہیں۔ آقا حسین کی صدا کسی جذباتی انسان کی صدا نہیں تھی، یہ صدا اگرچہ آپ نے شہداء کا نام لے کے حبیب کہاں ہو، کیوں خاموش ہو، مسلم کیوں خاموش ہو، ابو تمامہ کیوں خاموش ہو، بولتے کیوں نہیں؟ آخر میں جب حضرت نے باب الحوائج کو پکارا، عباس حسین اکیلا رہ گیا ہوں، یہ آواز ایک ایک شہید کا نام لے کے شہید کے لیے نہیں تھی، ہے کوئی طول تاریخ میں عباس بن کے آ جائے، حبیب بن کے آ جائے، مظاہر بن کے ہے کوئی؟ واقعاً اس صدا نے اس طرح کے افراد کو پیدا کیا، میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ درست ہے علامہ مسیح کی ایک کتاب بہار الانوار جس کے 111 جلدیں، ہر جلد
550 صفحات پر مشتمل ہے، 52 سے 53,000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے، مگر اس کتاب میں آج تک درست جو محققین ہیں بڑے ٹاپ کے، ایک کا دکا اہل سنت پڑھ کے شیعہ ہو جائے۔ درست ہے کہ شیخ صدوق ابن بابویہ سن 350 ہجری کے قدیم ترین عالم ہیں، جن کی ساری کتابیں واشنگٹن ڈی سی میں لائبریری آف کانگریس میں ساری کتابیں محفوظ ہیں۔ درست ہے اس مقدس عالم دین نے 350 کتابیں لکھی، مگر ان کتابوں سے پڑھ کر طول تاریخ میں کتنے شیعہ ہوئے؟ درست ہے کہ شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کے بانی ہیں، ان کی ہزاروں کتابیں مارکی، امالی شیخ طوسی ہے، طبیان تفسیر قرآن ہے ان کی، اسی طرح سے ان کی ہزاروں کتابیں، کتنی کتابوں نے اب تک ہزاروں افراد کو شیعہ بنایا۔ درست ہے کہ بہت سے علماء اور محققین نے پڑھا ان کتابوں کو، ان میں سے ایک کا دکا شیعہ ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوئے، مگر جس قلم نے اپنی زندگی میں 3 سے 4 لاکھ کو مکتبہ اہل بیت میں داخل کیا ہے، حیرت ہے، واقعاً حیرت ہے۔ ڈاکٹر تیجانی تیونس میں کوئی بھی نہیں تھا، پہلا شیعہ تھا، کتابوں کے ذریعے۔ یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں، ملیشیا میں سب کے سب شافعی مذہب تھے، پہلا شخص جس کی کتابیں پڑھ کے اس وقت ملیشیا میں 10 سے 15,000 شیعہ ہیں، انہی کی کتابیں پڑھ کر ملیشین زبان میں چھپ چکی ہے۔ اسی طرح سے قاہرہ کا پہلا عالم شیعہ ہے، پڑھا لکھا عالم صالح الوردانی، جس کی کتاب میرے ہاتھ میں، اس کتاب کا نام ہے الخدعہ، دھوکہ، فریب کتاب کا نام ہے۔ کتاب ہے واقعاً مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے اگر اجتہاد کرنا چاہے تو گویا اجتہاد کی منزل ہے، یہ ایک معمولی کتاب نہیں ہے۔ اردو میں بھی چھپی ہے، جس کا نام ہے فریب۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس عشرے میں میری پوری کوشش ہوگی، یہ افراد مکتبہ اہل بیت میں داخل ہوئے تو کس بنیاد پر داخل ہوئے، ان کے پیش نظر کون سی چیزیں تھی جن چیزوں نے انہیں کھینچا، اور اب اتنے ڈاکٹر تیجانی یہاں لکھتے ہیں کہ میری کتابوں پر بعض خود شیعوں نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی، لکھتے ہیں، میں ان کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے گا۔ ڈاکٹر تیجانی عالمیہ جمعرات، یعنی جمعرات کے دن کیا ہوا، یہ کتاب کا نام عالمیہ جمعرات ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ جی ہاں، میں یہ کتاب اسی شکرانہ شروع سے میں آپ کی خدمت میں ان کی کتاب کا ہر دور میں مسئلہ امامت و خلافت کے متعلق اہل علم نے کتابیں تصنیف کی اور مقالات لکھے، اور یہ مقالات سال کے 4 موسموں کی طرح یکے بعد دیگرے لکھے جاتے رہے۔ شہرستانی نے الملل والنحل میں بالکل بجا لکھا کہ امت اسلامیہ میں مسئلہ خلافت پر جس قدر نزاع ہوا ہے، اتنا نزاع کسی دوسرے مسئلے میں دیکھنے میں نہیں آیا۔ میں نے اپنی سابقہ کتابوں نے عوامل پر کافی بحث کی ہے جو مسلمانوں کی بدنصیبی اور زوال کا سبب بنے، اور بحمداللہ میری کتابوں کو قارئین کرام کے ایک طبقے میں کافی پذیرائی نصیب ہوئی۔ اس پذیرائی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ میں خود زندگی کے ایک طویل عرصے تک اندھی تقلید میں مبتلا تھا، زندگی کے ایک طویل عرصے تک میں اندھی تقلید میں مبتلا تھا۔ میں عرض کروں، اس جملے پر اگر توجہ دے مسلمان، اگر توجہ دے کے جا کے صرف اسی جملے پر توجہ دے، کیا مطلب؟ اندھی تقلید کی وجہ سے کون ہے جو علی کو چھوڑ کے معاویہ کو مانے؟ یہ صرف اندھی تقلید ہے۔ کون ہے جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو چھوڑ کر شہزادی کے مقابلے میں کسی کو مانے؟ یہ اندھی تقلید ہے۔ اگر کتاب اٹھا کے دیکھ لے، قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لے کہ قرآن کریم نے شہزادی کو کس طرح سے پیش کیا، صرف قرآن اٹھا کے دیکھ لے۔ میں نے شاید کل یا پرسوں غدیر مباہلے کی مناسبت سے عرض کیا کہ واقعاً شہزادی کونین کے مقام کو صرف قرآن کے حوالے سے دیکھے، قرآن کریم کے حوالے سے دیکھے کہ زہرا کون ہے، کون ہے زہرا۔ جب آپ کہتے پیغمبر کی 3 اور بیٹیاں تھیں تو آپ لے کے آئیے کسی اور بیٹی کی فضیلت میں ایک آیت لے کے آئیے، ایک آیت لے کے آئیے۔ ہمیں کیا غرض ہے؟ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن جس کو اٹھائے، خدا جس کو اٹھائے ہمارے سر پر، خدا جس کو گرائے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ مسئلہ مکتبہ اہل بیت کا یہ کہ خدا جس کو گرائے ہم اس کو اٹھا نہیں سکتے، اور ہم
اور اس کو اٹھانا بھی ہم حرام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے گرایا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ میں ایک طویل عرصے تک اندھی تقلید میں مبتلا رہا اور دل میں امڑنے والے سوالات کی زبان پر لانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ دل میں سوالات اٹھتے تھے مذہب سے متعلق، میں جرأت نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ جرأت زبان پر لانے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص کرم کیا اور اس اندھی تقلید کے حلقے سے مجھے باہر نکالا اور حقیقت کی معرفت عطا فرمائی اور ادراک حق میں مانع پردوں اور حجابات کو میری نگاہوں سے دور کر دیا۔ اس نعمت غیر مترقبہ کے شکرانے کا تقاضا بنتا تھا کہ میں حق کا دفاع کروں اور اپنے قلم، زبان اور ہاتھ کی تمام تر توانائیوں کو کام میں لا کر حق کی نصرت کروں۔ الغرض یہ کتاب اسی شکرانے کی نعمت کے طور پر لکھی گئی اور آپ نے اس کتاب کا ایک طویل عرصے تک انتظار کیا، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو بہت سے افراد مجھ پر خفا بھی ہوئے، جبکہ حق پرست احباب نے میری حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ ناراض اذہان نے مجھ پر بعض غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگایا کہ تو غیر ملکی طاقتوں کے تحت گھومتا ہے اور انہی کے لیے کام کرتا ہے، یہ تفرقہ ڈال رہا، تو اتحاد و اتفاق کی بات نہیں کرتا، اس طرح کے الزامات۔ یعنی بہرحال یہ ان کی عبارت ہے، گریز نہیں کیا، یعنی ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگانے سے گریز نہیں کیا، اور حوصلہ شکن حالات کے باوجود میں بلا خوف لومۃ لائم کتاب لکھنے میں مصروف رہا۔ عالمیہ جمعرات میں انہوں نے جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے شروع کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، وفات پیغمبر خدا سے شروع کیا۔ اب میں جو کچھ بھی عرض کرتا ہوں، کسی بھی مومن کو دیکھنا، بے شک میرے اترنے کے بعد ان دونوں کتابوں میں سے جس کتاب کا حوالہ دوں گا اس کتاب میں میری شرعی ذمہ داری ہے، ممبر سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ممبر اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں نماز ولایت پڑھ رہے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں جو ایسے نہیں بیٹھے، ہم نماز ولایت ادا کر رہے ہیں، تو اسی لیے یہ مجلس نماز ولایت ہے۔ اس بنا پر اس کا پورا شرعی طور پر ہر شخص کی گردن پر ہے کہ اپنی نماز کو صحیح کرے۔ نماز ولایت اگر سن رہا ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، یہ اگر سن رہا ہے تو اس پر فرض ہے کہ صحیح طور پر سن لے اور صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کرے۔ ذرا سا اس کے ذہن میں کوئی بات نہ آئے تو اس کا پورا حق بنتا ہے معلوم کرنے کا، اس لیے کہ کمی مجھ میں ہوگی، میرے مکتب میں نہیں ہے۔ اور میری ذمہ داری ہے، جب میں نے یہ لباس پہنا تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کہیں سے بھی حق کو تلاش کر کے لا کے اس منبر سے آپ کے سامنے پیش کروں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس بنا پر آپ اپنی ذمہ داری کے طور پر معلومات کے لیے آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے پوری طرح احساس ہے ان مجالس میں ہر مکتب کے افراد یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں اسی لیے ضروری ہے کہ پہلے عشرے میں واقع کربلا کی حقیقت کو، ولایت کو، امامت کو آپ پہنچائیں لوگوں تک۔ ہم کیوں پیٹتے ہیں، ہم کیوں روتے ہیں، ہم کیوں زنجیر مارتے ہیں، ہم کیوں قمع مارتے ہیں، ہم کیوں 1400 سال پہلے کے واقعے پر واقعاً آج سب کے سب مکتب اہل البیت پہ آ جائے، آج سب کے سب ولایت کا پرچم تھام لے، تو ہمیں پھر ان چیزوں کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ ہم روتے، شاید ہمارے رونے کی صدا کسی کو متاثر کر لے۔ ہم پیٹتے ہیں، شاید ہمیں پیٹتے ہوئے دیکھ کر کوئی آ کے پوچھے ہم سے کیوں، ہم بتا سکیں۔ اس کی وجہ امام پنجم کا وصیت نامہ ہے۔ آقا امام باقر سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی، اپنی جائیداد کا 1/3 ثلث 1/3 اپنی کل جائیداد کا 1/3 وقف کیا۔ وقف کر کے امام صادق سلام اللہ علیہ سے فرمایا، میرے نور نظر، میری وصیت ہے 10 سال تک مقام منا میں حج کے دوران مجھ پر 10 افراد کو معین کرو، مجھ پر روئیں۔ وصیت امام باقر سلام اللہ علیہ۔ فلسفہ کیا ہے؟ میرے امام پنجم، درست ہے کہ کربلا میں آپ 4 سال کے تھے، درست ہے کہ آپ حضرت سکینہ کے جتنے مصائب گزرے ہیں سب میں امام باقر برابر کے شریک ہیں، درست ہے کہ اس منزل سے گزرے، طوفان نوح سے گزرے میرے 5ویں امام، مگر کیا ان واقعات پر رلانا چاہتے تھے؟ آپ کا فلسفہ کیا تھا اس وصیت نامے کا؟ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے فلسفہ امام پنجم کا یہ تھا کہ واقع کربلا کو گھر گھر اور ہر فرد تک پہنچا دیں۔
اس کا انتظام کیا حضرت نے. انتظام یہ کیا کہ وصیت کی, امام صادق صلی اللہ علیہ سے فرمایا 10 افراد کو ایام حج میں مقام منا پر مجھ پر روئیں, اور ان افراد کو میری کل جائیداد کا 1/3 دو, ان کو دو تاکہ وہ وہاں پر باقاعدہ روئیں. آخر 1 سال جائیں گے, پوچھیں کیوں روتے ہو, امام پنجم کی سیرت بیان کریں گے. دوسرے سال جائیں گے تو کیا وہی بتائیں گے جو گزشتہ سال بتایا, آگے بڑھیں گے. تیسرے سال 10 سال تک حضرت نے یہ انتظام کیا کہ آل محمد کی سیرت لوگوں تک پہنچ جائے. گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونے اور رلانے کی جو روایت ہم تک پہنچی ہے, یعنی آل محمد کی ولایت و امامت و سیرت لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو جب یہی فلسفہ ہے عزاداری کا, تو آئیے ہم اس فلسفہ عزاداری کے مطابق اور اس آخری خطبہ سرور کائنات کا اور خود خداوند عالم کی آخری قرآن کریم کی اس کے بعد جو آیت اتری تو وہ عذاب کی آیت ہے. حیرت کی بات نہیں ہے, نماز سے کتنے منکر تھے سرور کائنات کی زندگی میں. میں اس وقت کاش میں اگر انشاءاللہ ان ایام ازاں میں پوری کوشش کروں گا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے لوگ تھے جو نماز سے انکار کیا, کتنے لوگ تھے جنہوں نے روزے سے انکار کیا, کتنے لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, کتنے لوگ تھے جنہوں نے خمس دینے سے انکار کیا. ان میں سے کسی پر اسی وقت عذاب کیوں نہیں نازل ہوئی؟ ولایت کا جس نے انکار کیا اسی وقت کیوں عذاب نازل ہوئی؟ کیوں نازل ہوئی اس پر اسی وقت؟ اس پر سأل سائل بعذاب واقع, کیوں اس پر؟ اور حیرت کی بات, سرور کائنات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. درست سورہ انبیاء کی آیت, سورہ مبارکہ آل عمران, ارشاد ہوتا کہ جب تک ما کان اللہ ان یعذبہم وانت فیہم, سورہ آل عمران, خدا عذاب نازل نہیں کرتا جب تک آپ کا وجود ہے. اس لیے کہ کیسے جب آپ کو میں نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تو رحمت کی موجودگی میں عذاب کیسے؟ تو جب رحمت مجسم کی موجودگی میں عذاب, لوط پر ظلم کرنے والوں پر عذاب, نوح پر ظلم کرنے والوں پر عذاب, ابراہیم پر ظلم کرنے والوں پر عذاب, اسی طرح سے صالح کی اونٹنی پر ظلم کرنے والوں پر عذاب. کیا صالح پیغمبر کی اونٹنی کے برابر نعوذ باللہ نہیں خاتم الانبیاء؟ سر سے پیر تک زخموں سے چور ہیں, عذاب نازل نہیں ہو رہی ہے. عذاب کے فرشتے آ چکے ہیں, حکم تو دیجئے, ایک لفظ کہیے, ہم ان کو الٹ پلٹ کے اوپر سے آگ برسا دیں گے قوم لوط کی طرح. نہیں, میں نہیں کر سکتا. کیوں حبیب؟ اس لیے کہ خدا نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا, مجھے یہ سارے زخم برداشت کرنے, بددعا نہیں دینی ہے. جب خاتم الانبیاء زخمی ہو عذاب نہ آئے رحمت کی وجہ سے, مگر خاتم الانبیاء کی موجودگی میں ولایت سے انکار پر اسی وقت عذاب آ جائے. ولایت کی اہمیت کو غور کیجئے. ولایت کی اہمیت اور اس کی عظمت. اسی لیے اب میں آپ کی خدمت میں ان محققین کی تحقیق کو پوری طرح بغیر کسی کمی بیشی کا آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ واقعاً عالمیہ جمعرات, میں شروع کرتا ہوں ڈاکٹر تیجانی سے. عالمیہ جمعرات کیوں روتے؟ اگر شہزادی زہرا کو نہ رلایا جاتا آج ہم نہ روتے. اگر مولا کائنات گوشہ نشین نہ ہوتے آج ہم نہ روتے. اس لیے کہ اگر حق پہلے دن حق اپنی جگہ پر ہوتا تو نہ کربلا ہوتی نہ شہزادی کا گھر جلتا. یہ بات تو طے ہے. تو اس کے معنی شہزادی کا گھر, یہاں سے جو مصائب کی ابتدا ہوتی ہے. مولا کائنات صلوات اللہ وسلم علیہ جو گوشہ نشینی اختیار کر کے تڑپ کر روتے ہیں, اور امیر المومنین جیسی ہستی کا یہ خطبہ جو حضرت تڑپ کر جملوں سے خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں. میں یعنی وہ علی کہ جس کو ہر پکارنے والا پکار کے تسلی حاصل کر سکتا ہے, ہر مزید شفا حاصل کر سکتا ہے, ہر پریشان اپنی پریشان, چونکہ اسماء الہی میں سے اسم اعظم ہے مولا کائنات کے اسم گرامی. مگر حضرت فرماتے ہیں اما واللہ لقد تقمصا, خطبہ ہے, لقد تقمصہا, میری قمیص اٹھا کے اس نے پہن لی, نام لیا, اس نے پہن لیا, وہ قحافہ کے بیٹے نے پہن لیا.